تو وہ ذات ہوں جو نقش سے بھی پاک ہوں، قدم سے بھی پاک ہوں۔ نہ ایسا نقش ہے نہ ایسا قدم۔ تو میں تو چلتا نہیں، جب چلوں گا نہیں تو پھر راستہ کیسا؟ ان لوگوں کا راستہ مجھ سے مانگو جن پر مولا تیرا انعام ہوا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ یقیناً اللہ کے فقیر ہیں۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں، دیکھیں کسی ولی کو آپ کرامت کے پیمانے پر نہ تولیں، کرامت تو اس ولی کی گرد راہ ہے، کرامت اس فقیر کی گرد راہ ہے۔ اصل طاقت اللہ کے ولی کا، اصل کمال وہ اس کا جذبہ استقامت۔ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور آپ کے شہنشاہ، آپ فرماتے ہیں استقامت دیکھیے، آپ فرماتے ہیں 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اس کے رب نے کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب یہ کیفیت ہے جو فرید کہتا ہے فرید کا رب وہی کر دیتا ہے۔ ہمیں کس سے کہانیاں سنانے کی حاجت نہیں ہے ولیوں کی شان پر، وہ آواز آئی اور وہ یہ ہو گیا اور ایسا ہو گیا، نہیں۔ فقیروں کی عظمت کے لیے قرآن مقدس بھی کافی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان عظمت نشان بھی کافی ہے۔ اصل طاقت ہوتی ہے فقیر کی استقامت اور اللہ کا ذکر، یہ دو چیزیں ہیں۔ دین پر استقامت اور ثابت قدمی۔ سرکار غوث اعظم سے لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ لوگوں نے حضور غوث الثقلین کے نسب کا انکار کر دیا، سید ہی نہیں ہے۔ آپ کے کہنے سے نسب بدلے گا تو نہیں، مگر آپ کے اندر کی خباثت نکل کے باہر سامنے آ گئی۔ اب ذرا اس بات کی ٹو میں لگ جائیں کہ لوگوں کو آپ سے تکلیف کیا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کو سرکار غوث اعظم سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہی ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے وہ انوکھے سید ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر چوک میں کھڑے ہو کر عظمت صحابہ کا پہرا دیا، اور رہتی امت تک یہ پیغام دیا ہے کہ اچھا سید وہ ہے جسے حضور کے صحابہ کا حیا ہو، اور اچھا امتی وہ ہے جسے حضور کی آل کا حیا ہو۔ غور فرمائیے گا پھر میری بات پر، ورنہ عراق میں کیا پڑی ہے کہ وہاں لوگ، عراق کے جو لوگ ہیں نا، عراق کے، ہم تو سرکار غوث پاک کہتے ہیں، بڑے عقیدت سے وہاں پر لوگ ہمارے حاضر بھی ہوتے ہیں، مگر وہاں کے لوگ آپ کو غوث اعظم نہیں کہتے، وہاں کے لوگ آپ کو شیخ ہندی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شیخ ہندی کا معنی یہ ہند والوں کے پیر ہے، ہند والوں کے پیر ہے، انہیں اپنا پیر ہی نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا مت مانو۔ ایک بندہ پہ آ کے بھی غوث اعظم ایک بیڑی تاری آئی، میں نے کہا جی، آج بھی تار دیں، میں کہا آج بھی تار دیں، آج کی میں تار دیں، تو میں کہا تو پہلے بیڑی بوڑ، ٹھیک، پہلے اپنا بیڑا غرق کر، جب تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو پھر تیری ماں 11 سال میرے غوث دی 11ویں دی کھیر پکاوے، اور 11 سال کھیر پکا کے تقسیم کر کے پھر 12ویں سال بغداد میں میرے غوث کے قدموں میں حاضر ہو، دعا اس سے مانگے، ترلا میرے غوث کا کرے، انہیں رحم آ گیا تو بیڑی بھی تر پوسی دے، مردے بھی اٹھی دے بہ جا سے۔ بندہ ہے تو بھلا بندی آئیے چیرہ ہوگا۔ جو بر صغیر کے لوگ ہیں نا، انہیں تو ولیوں کی مخالفت ویسے ہی نہیں پھمتی، اندن توڑے منہ تے نہیں پھمتی، چونکہ آج اگر کسی کے دامن میں ایمان کی خوشبو موجود ہے تو یہ اس کے ابا جی کا کمال نہیں ہے، یہ علی حجویری کا کمال ہے۔ انسان مر جاتا ہے، کردار نہیں مرتا، اچھا ہو تب بھی، برا ہو تب بھی۔ فرعون مر گیا، ہزاروں سال گزر گئے اس کی موت کو، مگر کردار اس کا آج بھی زندہ ہے، نبی کے مخالف کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضور سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی پردہ فرما گئے، لاہور کی سرزمین میں آرام فرمائے، مگر اس پورے علاقے میں
ایمان کی خوشبو بتاتی ہے کہ نہیں بتاتی؟ کوئی علی حجویری آیا تھا، کردار ہے۔ اصل طاقت ہے ذکر۔ یہ آج جمعہ آپ دوستوں نے پڑھا ہوگا، تو جمعے کے بعد یا نمازوں کے بعد امام صاحب بھی ہمیں ذکر کرواتے ہیں، افضل الذکر یا اللہ جڑے چوپے نو بھی بول پڑھو، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیں کلمہ شریف کے بھی صوفیاء نے 5 مدارج بیان فرمائے ہیں۔ کتنے؟ میرے خیال بات مشکل ہو رہی ہے، میں جلدی سے سمیٹتا ہوں۔ 5 مدارج بیان کیے صوفیاء نے کلمہ طیبہ کے۔ 2 سن لیں، چلے 3 عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ذکر جو ہے نا، ذکر اصل ولیوں کی طاقت یہ ہے، اصل طاقت فقیروں کی یہ جسے ذکر کہا جاتا ہے، یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دل بیچارہ تو پسلیوں کا قیدی ہے، پسلیوں کا قیدی ہے۔ گناہ ہم کرتے ہیں، وہ بیچارہ اتنا حساس ہے کہ گناہ ہاتھ کرتے ہیں، گناہ نظر کرتی ہے آنکھیں، گناہ زبان کرتی ہے، گناہ کان کرتے ہیں، دھبا اس بیچارے پہ لگ جاتا ہے، اتنا حساس ہے۔ اب وہ بیچارہ نظر نہیں آتا، روح اندر ہے، چیختی رہتی ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ علامہ کشیری فرماتے ہیں میں نے بہت سے ستھرے اور نکھرے لباسوں کے پیچھے سسکتی اور بلکتی ہوئی روحوں کو دیکھا ہے۔ بظاہر حلیہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے لیکن اندر روح چیخیں مار مار کے رو رہی ہوتی ہے۔ تو بھئی اس بیچاری کی بھی سنو۔ اب موسم بدل رہا ہے، ہمارے پہناوے کا انداز بھی بدل گیا، کھانے پینے کا انداز بھی بدل گیا، رہنے سہنے کا انداز بھی بدل گیا۔ جسم کا خیال تو کرتے ہیں، تو وہ روح جو اپنے دیش کو چھوڑ کر ہمارے لیے پردیسی بنی پھرتی ہے، تو اس روح کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ اس روح کو سکون یہاں سے ملتا ہے، قربت سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نگاہ سے۔ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں کہ آپ کس زمانے کی باتیں کون سے دور میں لے کے بیٹھ گئے، بھلا نظر بھی فیض دیتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی نگاہ فیض دیتی ہو؟ نظر کیسے فیض دیتی ہے؟ مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جھکے تو خانہ خراب کر دے۔ لوگ ڈرتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں بندے ڈرتے ہیں بسانو کسی دی نظر لگ نہ جاوے، لیکن فقیر فرماتے ہیں آپ نو ہمت کرتے، کوشش کرتے کسی کامل دی لوا لمنی چاہیے دی، کسی ایک کی لگ جائے نا تو پھر بندے بندے کی نہیں لگتی۔ اصل طاقت وہ اللہ کے ولی کی، وہ ذکر میں۔ پھر میرے شہنشاہ حضور فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ بڑی اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو آپ ہی موج میں تھے، آپ نے فرمایا اللہ فرید کر رہا ہے، فرید کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس نے خود فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرمایا جب میں پاک پتن کی سرزمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں تو وہ عرش پر فرید نہیں کر رہا ہوگا؟ ذکر کی طاقت دیکھیں، دل اندر قید ہے، مگر جیسے ہی اوپر سے اسی زبان سے ہو کی ضرب لگتی ہے اس کا زنگ اتر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذکر میں طاقت۔ لا الہ الا اللہ ایک معنی ہے عام لوگوں کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لفظ بولیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا ترجمہ ہے خاص لوگوں کا، لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ تو میں یعنی آپنے ورگے نا جب عبادت کرتے ہیں تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ عبادت تو خاص ہے اللہ کے لیے، مگر اس کو سجدہ کر کے پھر سلام پھیرنے کے بعد پوری لسٹ نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، مولا اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، اے بھی دے دے، میں تیری نماز جو پڑھی ہے یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، لسٹ نکل آتی۔
یہ میرا اور آپ کا حال ہے عام لوگوں کا. تو ظاہر ہے اس تو منگنا بھی چاہیے بھی انہوں دیون دا ول جو ہوندا ہے. ورنہ اپنی تے نہ نیتاں چنگیاں نہ زباناں چنگیاں نہ منگن دا ول ہوندا ہے. منگن دا ول نہیں ہوندا او دے کول منگدے تاں بھی انہوں دیون دا ول ہوندا ہے. ورنہ شیطان تو بڑا شیطان ہے. یہ نا بندے نو پیسے تے ڈھا لیندا ہے شیطان. بندہ پیسے تو بچ جاوے تو شراب تے ڈھا لیندا ہے. شراب تو بچ جاوے تو بدکاری تے ڈھا لیندا ہے. بدکاری تو بچ جاؤ تو حرام تے ڈھا لیندا ہے. وہ ایک صوفی صاحب سے پوچھا گیا یہ بڑے ٹریپ ہیں شکنجے ہیں بڑے شیطان کے. ایک سے بچے تو دوسرے میں پھنسا لیتا ہے, دوسرے سے بچے تو تیسرے میں, تیسرے سے بچے تو چوتھے میں پھنسا لے, بالآخر گرا لیتا ہے. یہ کیسے کر لیتا ہے؟ تو سرکار وہ صوفی صاحب کہنے لگے کہ ایک کر تاں لیندا ہے بھی اصل وچ اے انسان نو بڑا پرانا جاندا ہے. انسان کو بڑا پرانا جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس کی کمزور نبض کہاں پر ہے. اسی دکھتی رگ کو وہ دباتا ہے, گرا لیتا ہے. تو گرانے والے اگر گراتے ہیں تو میرے بھائیوں بچانے والے بچاتے بھی تو ہیں نا. ایک ترجمہ ہے عام لوگوں کا. آخری بات ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آخری 1.5 منٹ ذرا جاگیے گا. خاص لوگوں کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. وہ خاص بندے جس لئے نماز پڑھتے ہیں نا اس تو پیچھے لسٹ کاٹتے نہیں باندھتے ایوی دے دے ایوی دے دے ایوی دے نہیں, بلکہ نماز پڑھنے کے بعد وہ ایک ہی بات عرض کرتے ہیں مولا یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا یہ ہم نے کسی دنیاوی مقصد یا منفعت کے لیے نہیں پڑھا مولا, یہ ہم نے خالصتاً تیری رضا کے لیے پڑھا, تو راضی ہو جا. اچھا یہ خاص لوگوں. اب اخص الخواص کا ترجمہ وہ اس سے ذرا بلند ہے. یوں سمجھے کہ سپرلیٹو ڈگری اس سے بھی بلند. کیا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی اصل میں یہ ہے لا موجود الا اللہ. آپ نے غور نہیں کیا, پھر سنیے گا, پھر سوچئے گا. لا موجود الا اللہ, وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. یہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے, یہ ہم اتنے بندے یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ دیواریں ہیں, یہ مکان ہیں, یہ گھر ہے, یہ کائنات ہے, درخت ہیں, پرندے ہیں, چرند ہیں, یہ نظام ہے, یہ سارا کچھ تو موجود ہے. تو یہ پھر عقیدہ کیا ہوا کہ اللہ کے سوا کچھ موجود ہی نہیں ہے. تو وہ پھر ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دریا چلے نا تو جب پانی چڑھائی سے نیچے گرتا ہے تو اس پانی سے بلبلے بنتے ہیں پانی پر, پانی کے بلبلے بنتے ہیں پانی پر. تو صوفیہ فرماتے ہیں اصل میں وہ بلبلہ کچھ نہیں ہوتا, اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہوتی, اصل چیز پانی ہوتا ہے, اصل شے پانی ہے. وہ پانی کے گرنے سے عارضی طور پر جو پانی کی سطح پر ایک نقش بنتا ہے نا, جسے نقش پر آب کہتے ہیں, پانی کی سطح پہ جو نقش بنتا ہے اصل میں وہ بلبلہ ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے, عارضی. اب ختم ہوا کہ اب ختم ہوا کہ اب ختم ہوا. تو وہ صوفیہ فرماتے ہیں اصل چیز جیسے پانی ہوتا ہے, بلبلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح اس کائنات میں لا موجود الا اللہ. یاد رکھنا یہی فلسفہ ہے وحدت الوجود کا. صوفیہ اپنے مریدوں کو یہ تصور پکا کرواتے ہیں کہ ہر وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ وہ ہر ذات کے اندر موجود ہے. نہیں, مجھے آپ بول کر بتائیں, اگر بندہ یہ تصور دل میں بٹھا لے کہ اللہ ہر ذات کے اندر موجود ہے,
ہر ذات کے اندر اس کا نور موجود ہے، تو پھر کوئی کسی کا دل دکھائے گا؟ بولیے، پھر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ پھر کوئی کسی کا حق مارے گا؟ جب یہ تصور ہو کہ اللہ ہر ذات کے اندر موجود ہے، یہ تصور صوفیہ پختہ کرواتے ہیں، پکا کرواتے ہیں، جسے طریقت کہتے ہیں۔ طریقت کوئی ہوائی چیز نہیں ہے کہ جس کی کوئی جڑ نہ ہو اسلام میں۔ تو تیسرا تصور یہ ہے لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ اور ایک اوکھی گل، آخری گل، بس آخری جملے دو، یہ تصور ذہن چ ہوئے کہ اللہ تو سوا کوئی موجود ہی نہیں، تو پھر لا الہ کہہ کر انکار کس کا کرتے ہیں؟ جب یہ تصور ہو کہ اللہ کے سوا کوئی شے موجود ہی نہیں، اس بات کو سمجھے، تصور یہ ہے لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شے موجود نہیں۔ جب کچھ موجود ہی نہیں تو پھر لا الہ کہہ کر انکار کس کا کرتے ہو؟ جب کچھ ہے ہی نہیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ انکار اصل میں بندہ اپنی میں کا کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں لڑائی تو ہے ساری اسی میں کی، میں میرا میرا۔ ایک بندہ 2 گھوڑے لے کر حضرت میاں محمد بخش صاحب کے پاس گیا کڑی شریف، اور اس نے کہا حضور آئیں ذرا آج میں آپ کو اپنا رقبہ دکھاتا ہوں، زمین دکھاتا ہوں۔ ایک گھوڑے پر آپ کو بٹھا لیا، دوسرے پہ خود بیٹھ گیا، اپنے زمین میں لایا اور گھوڑے چلانا اس نے شروع کر دی۔ حضور اے زمین بھی میری، اے باغ بھی میرا، اے پہلی بھی میری، اے رقبہ بھی میرا، اے بھی میرا تے اے بھی میں تے اے بھی میرا۔ ظہر سے عصر تک وہ میں میرا 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 کرتا رہا۔ جب سفر ختم ہوا تو 2 گھنٹے اس کی میں کے بعد آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا، اس کی ساری ہوا نکال دی۔ آپ فرمایا میرا پتر تو دیگر دا مینوں پیشی دا لیتے بنا بھی اے بھی میرا تے اے بھی میرا تے اے بھی میرا۔ فرمایا مجھے صرف یہ بتاؤ یہ سب کچھ تجھ سے پہلے کس کا تھا اور تیرے بعد کس کا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں میں نہ کر، تیرا اصل میں وہی کچھ ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہ کچھ ہے جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا، اور تیرا وہ ہے جو تو نے نیکی کی صورت میں آگے بھیج کے ذخیرہ کر لیا۔ تو حضور یہ باقی سارا کچھ باقی فرمایا سائیں باقی تو تم پرائے مال دا رکھا ہے، باقی تو تم چوکی دار ہے، مالک الملک تو وہ ہے، تو کرایہ دار ہے۔ تجھے اس نے اپنی زمین دے رکھی ہے کہ چلو 2-4 سال 10-20 سال 30 سال خود بھی کھاؤ، جو تیرے قریبی تیری ڈیوٹی جن پر ہم نے لگائی ہے انہیں بھی کھلاؤ، اس کے بعد جب تیرا کرائے کا وقت پورا ہو جائے گا تو تجھے آگے بھیج کر ہم کسی اور کو لے آئیں گے۔ زمین تو پڑی رہتی، اور زمین نہ کر، پتہ نہیں تیری زمین تجھے نصیب ہوتی بھی ہے، قبر کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے وہ جو لا الہ کہہ کر انکار کرتے ہیں وہ اصل میں اپنی اسی میں۔ وہ مجھے ایک فقیر کی بات یاد آ گئی، اور آخری بات وہ، اچھا یہ واقعی آخری ہے، وہ نا درویش تھے تو وہ لفظ میں نہیں کہتے تھے، بڑی معروف بات، لفظ میں اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے، لفظ میں نہیں لاتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ سرکار موسیٰ نے بھی عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آیا لن ترانی، جب تک یہ میں رہتی ہے تب تک میں نظر نہیں آتا۔ وہ فقیر نا میں نہیں کہتے تھے، تو ایک شخص نے کہا آؤ میں تمہیں دکھانا کیوں نہیں آتے، میں ان سے میں کہلوا کے دکھاتا ہوں۔ تو وہ آیا اور آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ کر کہنے لگا حضور یہ بتائیے ابلیس کو کس شے نے جنت سے نکلوایا تھا؟ سوال کیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد تجھے جواب دوں گا۔ وہ بیٹھ گیا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے چہرہ کر لیا پیچھے نمازیوں کی طرف اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا نماز سے پہلے مجھ سے سوال کس نے کیا تھا؟ اس نے حضور میں نے کیا تھا۔ فرمایا انہوں اسے شے کٹوایا جنت سے۔ تو یہ جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں نا زمین پر،
کہ کل تو تسا اس لیے 12 بجے 6-7 منٹ تھے کوئی بڑے مزے سے اپنے بستر پہ سو رہا تھا، کوئی کھانا وانا کھا رہا تھا، کوئی گپ شپ کر رہا تھا، کوئی چائے شائے پی رہا تھا، تو آج اب سارے کے سارے یہاں آ کر زمین پر بیٹھ گئے ہیں. آپ کے چہروں کی میں نے زیارت کی ہے، آپ زمین پر بیٹھنے والے تو نہیں ہیں، مگر آج یہاں زمین پر آ کر آپ بیٹھ گئے ہیں. تو بابا آخر کسی نے لبن دا آئے نے نا، کسی کی محبت نے تو آپ کو اور ہم سب کو یہاں زمین پر بٹھا رکھا ہے. تو یہ رسم نہیں ہوتی، سرکار کا ذکر میلاد رسم نہیں ہوتی، یہ اہل سنت کی عبادت اور نماز ہے. مصلی والی نماز کی تو قضا ہو جاتی ہے، نماز محبت کی تو قضا ہی ممکن نہیں ہے. اس لیے اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں اور جتنی زندگی باقی ہے حضور پر اور آپ کی اولاد پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آپ سماعت کر رہے تھے آل نبی اولاد علی فخر السادات. بس رستہ چھوڑ دیں. میرا بھائی محمد عاطف ادریسی صاحب میں بلا تقریر صدا دوں گا اور انشاءاللہ ان کے بعد لاہور دادا نگر سے محمد وقار اعظم وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. بس کچھ لمحات کے بعد اسٹیج کی ذکر بنیں گے. ہم سادات کے اس خوبصورت قافلے کی طرف سے سیدزادے کو الوداع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تادیر قبلہ پیر سید ذیشان شاہ صاحب کا سایہ مسلک اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے اور اللہ رب العزت دارین کی عزت عطا فرمائے. یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں یقیناً خوبصورت انداز میں پیغام اہل سنت پہنچا. اللہ رب العزت دارین کی عزت عطا فرمائے اور یہ یقیناً خوبصورت انداز میں ذکر اہل بیت اور ذکر صحابہ پہنچاتے رہیں. آپ احباب مل کے تھوڑی دیر کے لیے رستہ چھوڑ دیں اور پھر جدھر جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں تاکہ محفل پاک کسی طرح جاری و ساری رہے گی. بڑی مہربانی آپ احباب کوشش کریں ذرا جدھر جگہ ملے ادھر ہی بیٹھ جائیں لیکن رستہ چھوڑ دیں. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دارین کی عزت عطا فرمائے. ماشاءاللہ رستہ چھوڑتے جائیں اور مسافہ کرتے جائیں. اللہ ہم سب کا ہم مناصر ہو. جی بڑی مہربانی رستہ چھوڑ دیں. آپ احباب آگے سے رستہ چھوڑ دیں. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ سب کا ہم مناصر ہو. آپ احباب رستہ چھوڑ دیں. یقیناً لاہور داتا نگر سے بھائی میرے محمد وقار اعظم یہ شاگرد ہیں محمد اعظم قادری صاحب کے اور خوبصورت پڑھنے والے. انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد اسٹیج کی زینت بنیں گے. میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب محترم انتہائی خوبصورت پڑھنے والی آواز میرے شہر کا خوبصورت نام محتاج تعارف نہیں جناب محترم بھائی محمد عاطف ادریسی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. باقی جتنے دوست آپ پیچھے کھڑے آپ کوشش کریں یار جتنی جلدی ہو سکے پنڈال کا رخ کریں. اللہ ہم سب کا ہم مناصر ہو. اللہ دارین کی عزت عطا فرمائے. بڑی مہربانی کوشش کریں جتنے بندے باہر کھڑے ہیں آپ احباب اٹھ کے قریب آ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ دارین کی عزت عطا فرمائے. بڑی مہربانی جتنے دوست احباب باہر کھڑے ہیں آپ احباب کوشش کریں کہ واپس پنڈال میں تشریف لے آئیں. یقیناً آپ احباب جتنی جلدی ہو سکے محفل پاک کی طرف رخ کریں. اللہ ہم سب کا ہم مناصر ہو. جتنے بندے پیچھے کھڑے بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی بیٹھ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور دارین کی عزت عطا فرمائے. نیچے بیٹھ جائیں. یہ پیچھے کچھ دوست بیٹھے اگر یہ ایک ایک دو قدم قریب آ جائیں. بڑی مہربانی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک ایک دو قدم اٹھ کے قریب آئیں. ماشاءاللہ آپ یقیناً جتنے بھی قدم چل کے آئیں اللہ دارین کی عزت عطا فرمائے. ماشاءاللہ کوشش کرو ذرا ایک ایک دو قدم قریب آ جاؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام عاشقان رسول کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مصدیق آج کی انتظامیہ بھائی آغا صاحب